بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ثم بعد ذلك نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجماع سندی کی 4 قسمیں ہیں. اجماع اور اجماع مذہبی کی مرکب اور سمجھائیے غیر مرکب جو ہے نا وہ فساد کا احتمال نہیں رکھتا. جو مرکب ہے نا وہ فساد کا، لیکن جب تک فساد ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک اجماع قائم ہے. فساد ظاہر ہوگا تو اجماع ختم ہوگا. علامہ فرماتے ہیں ثم بعد ذالک، اس کے بعد اجماع کی ایک اور بھی قسم ہے غریب عجیب سی، وہ ہے عدم القائل بالفصل کی. وہ کی ہے عدم القائل بالفصل. علامہ فرماتے ہیں اس کے بعد، کس کے بعد او عرض کردہ، اس کے بعد ایک قسم ہے اجماع کی، اس کا نام ہے عدم القائل بالفصل. اس کا ہاں جی کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اور قسم ہے اجماع کی. کس کے بعد ہے؟ سندی تے اجماع شرعی نا مذہبی، اجماع مذہبی. جی ایک اور قسم ہے اجماع کی اور وہ ہے عدم القائل بالفصل. وہ ہے عدم القائل بالفصل. سنیں ایک بار پھر علامہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یعنی اجماع کی 2 قسموں کے بعد اجماع کی ایک اور قسم ہے اور وہ ہے عدم القائل بالفصل. تو تلے لکھے وَهُوَ أَيْضًا الْإِجْمَاعُ الْمُرَكَّبُ، یہ بھی اجماع مرکب میں داخل ہوتا ہے. سنیں او بے خدرو ثم بعد ذالک، یعنی بعد اس بات کے کہ تحقیق ہو گئی ہے اجماع سے، تفسیر بیان ہوئی ہے، شرطیں بیان ہوئی ہیں، اس کی قسمیں بیان ہوئی ہیں. ان کے بعد ایک نوع غریب ہے اجماع سے، اس کا نام ہے عدم القائل بالفصل، اور یہ بھی اجماع مرکب سے ہے. یہ بھی ذرا سمجھنے دی کوشش کر، چونکہ غریب ہے نا تو سمجھن لگیا پھر ایک جی گلاں وچ غربت آ جاندی ہے. جی جیڑی چیز بابیاں دے نزدیک غریب ہے نا بھی اوپری جائیے، وہ سمجھن لگیا چنگی پڑا اوپرا پن وچ وڑ جاندا ہے. جی تو جیڑی بالکل واضح ہوندی ہے پھر سمجھ بھی واضح ہو کے آ جاندی ہے. دھیان کری ذرا. اور وہ یہ ہے کہ ہوں مسئلتان مختلفان فیہما، 2 مسئلے ہیں. کیا 2 مسئلے ہیں، ان دونوں میں اختلاف ہے. دونوں میں ایک پاسے شافعی رکھو ایک پاسے حنفی رکھو، دونوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. جب ثابت ہوگا نا 2 میں سے ایک تو دوسرا خواہ مخواہ ثابت ہوگا بداہتاً لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ یا یہ کہ مسئلہ تان اکٹھے ثابت ہوں گے، نفی ہوں گی تو دونوں کی کن کے نزدیک؟ خصمین کے نزدیک. اور نہیں کوئی قائل بالقول ثالث، کیویں؟ بائیں طور کہ ایک ان کا ثابت ہو جائے دوسرے کی نفی ہو. جب ثابت ہوگا کہ ثابت کرے گا خصمین کا ایک مسئلے کو ان 2 سے تو دوسرا بھی خواہ مخواہ، چونکہ قائل بالفرق کوئی نہیں ہے. ادھر ویکھو توفیہ، اے حنفیاں دے مسئلے نہیں، اے شافعیاں دے نہیں. کہ اگر ہم یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں نا اس کے ساتھ یہ بھی خواہ مخواہ ثابت ہو جاتا ہے. شافعی جب اس مسئلے کی نفی کرتے ہیں نا
تو اس کے ساتھ اس کی بھی خام خواہ نفی ہوتی ہے. سنیں اینو آندے نہیں عدم القائل بالفصل. قائل بالفصل انج بنے گا کہ کوئی تیسرا وچ بندہ نکل آوے کہے جی کہ جدوں تسی پہلا مسئلہ ثابت کر دے ہو تو دوسرا ثابت نہیں ہوندا. ایویں دوسرے نو کہے کہ جدوں تسی پہلے مسئلے دی نفی کر دے ہو تو دوجے دی نہیں ہوندی. اے وے وچ قائل بالفصل. اے وے قائل بالفصل پہلے تے سی بھی ایک ثابت ایک مذہب ہے بھی ایک ثابت کرو تو دوسرا بھی ایک دی نفی کرو تو نہ چونکہ علت اکو جی ہے دوواں دی. اے ہو گیا عدم القائل بالفصل. اے اجماع ہے. جے ایک منیے تو دوجا بھی جے ایک دی نفی کریے تے اے اجماع ہو گیا حنفیاں شافیاں دا. کنہ دا بھی حنفیاں آکھا سے کہ ثابت کرنا تو دوجا بھی خام خواہ تے شافیاں آکھا سے ایک دی تواڈے وچ ایسی ایک دی نفی کرنی ہے اے پہلے دی نفی کرنی تے جدوں ایندی کران گے تو دوجے دی بھی اے مطلب بھی اے ہو گیا اجماع. بے ساڈے نزدیک دوویں ثابت تے شافیاں دے نزدیک دوویں نفی تے وچ تیسرا بندہ کوئی نہیں جیڑا آکھے جی جے پہلے نو ثابت کریے تے دوسرا ثابت نہیں تے جے پہلے دی نفی کریے تے دوجے دی نفی نہیں. انج دا قائل ہوے نا پھر اجماع نہیں ہوندا. انج دا وچ قائل کوئی نہیں قائل اینو آندے نے اجماع بھئی عدم القائل بالفصل. سنیں بھی اساں جڑے دو مسئلے ثابت کیتے نا ایک کیتا تے دوجا خام خواہ ہویا. مثال آگوں آندی پھر شفافے نے آکھیا بھی اسی پہلے دی نفی کردے ہیں جدو اون دی کران گے تے خام خواہ دوجے دی بھی اور گامے کیوں جدو اینو جو ثابت کرنا ہے تے اے جڑی علت ایتھے او ایتھے بھی ہے اے ثابت ہویا تے اے بھی خام خواہ اینے ثابت ہونے سے ایندی وجہ تو جدو شافیاں ایندی نفی ایتھے او چیز ہوئی ہے. شافیاں جدو پہلے دی نفی کرنی ہے پہلے دی دوسرا کی میں ثابت ہوئے گا ان دی بھی کی ہو جائے گی. اے مطلب ہے ثابت نے تو دوویں نے نفی ہے تے وچ تیسرا بندہ کوئی نہیں جڑا کہے جی نہیں اے ہو گیا اجماع. کی ہو گیا کیڑی گل تے ثابت نے تے نفی ہے تے اے اجماع ہے عدم القائل بالفصل. پھر ویکھ حاشیہ ایک باری او ویکھ بھئی ایک قسم ہے غریب من الاجماع نظر آئی اور وہ عدم القائل بالفصل ہے اور یہ بھی اجماع مرکب کی قسم سے ہے کیونکہ دو جو کٹھے ہو گئے اور وہ یہ ہے کہ دو مسئلے ہوں مختلفان فیہما جب ثابت ہو ان دو کا ایک تو ثابت ہوتا ہے دوسرا بھی. کیوں بوجہ نہ ہونے قائل کے فصل کے ساتھ. ابھی پہلا ثابت ہے تو دوجا ثابت نہیں یہ کوئی نہیں بیچے گا جی. اس لیے کہ یا یہ کہ ہوں گے مسئلتان ثابتین معن یار اتوں ویکھ یا ہوں گے منتفیین خصمین کے نزدیک جڑا مندہ ہے تو من مندہ ہے جڑا نفی کردہ ہے اور نہیں کوئی قائل بالقول ثالث. کیڑا قول ثالث بائیں طور کے جی پہلا ثابت ہے دوسرا دی نفی ہے یا بس جب سمجھے نا پرلے پاسوں پہلے دی نفی ہے تو دوسرے دی نفی کوئی نہیں. پس جب ثابت کرے گا خصمین کا ایک اور دلیل دے کر تو ثابت ہو جائے گا کیونکہ فرق کا قائل کوئی نہیں ہے. فرق کا پتہ نہیں کوئی ماڑا موٹا کو ذہن چاہیا کہ کوئی نہیں چلو جو کچھ آیا ان کی کر سکتا منع کرے کہ پھر منع کرنے کے بارے ایک قسم ہے اجماع سے اور وہ آگے چل وذالک بس یہ جو اجماع ہے نا عدم القائل بالفصل یہ دو قسم ہے. کیا کہ یہ جو اجماع ہے عدم القائل بالفصل یہ دو قسم پر ہے. یہ اجماع دو قسم پر ہے. ایک قسم یہ ہے کہ احدہما ان دو کی ایک قسم وہ ہے جب منشاء خلاف اصل میں دونوں مسئلوں میں ایک ہو
منشا خلاف جو ہے نا وہ دونوں میں ایک ہو علت ایک ہو علت بے او علت پہلے وچ ہے تے دوسرے وچ ہے جی تے جے پہلے وچ نفی کرو گے تو دوجے وچ بھی ہوے گی منشا خلاف فصلین میں یعنی دونوں مسئلوں میں جو منشا خلاف ہے نا جس پر دو مجتہد کا اختلاف ہے وہ وجہ اور علت ایک ہے سنیں منشا خلاف کیا ہے ایک ہے ایک ہے یہ پہلی قسم ہے کیا کیا جی اگوں مثال آئے گی تو واضح ہوے دی پہلی قسم ہے وہ کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جب منشا خلاف دونوں مسئلوں میں ایک ہو منشا خلاف جو ہے وہ دونوں میں ایک ہو فراق پہلی قسم دو قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے پہلی قسم یہ ہے کہ منشا خلاف دونوں مسئلوں میں ایک ہو اور وہ مڈو فصل تو پھر بعد اس کے ایک قسم ہے اجماع سے اور وہ عدم القائل بالفصل ہے اور بالفصل دا معنی فرق اور یہ دو قسم ہے ایک ان دو کا وہ اجماع جب ہو خلاف کا منشا دونوں مسئلوں میں ایک ہاں جی فصل پھر بعد اس کے ایک نوع ہے اجماع ایک قسم ہے ایک قسم ہے اجماع سے اور وہ عدم القائل بالفصل ہے اور یہ دو قسم پر ہے ایک ان دو کا وہ اجماع کہ وہ جب ہو خلاف کا منشا دونوں مسئلوں میں ایک کیا فصل نہیں پروگرام بعد اس کے ایک قسم ہے اجماع سے اور وہ عدم القائل بالفصل ہے اور یہ دو قسم دونوں ہیں اور یہ دو قسم ہے اور یہ دو قسم پر ہے ایک ان دو کا وہ اجماع وہ اجماع کے جب ہو خلاف کا منشا خلاف کا منشا فصلین میں دونوں مسئلوں میں ایک بسانی بس دوسری قسم وہ ہے کہ منشا جو ہے نا جب کہ ہو منشا خلاف جو ہے وہ دونوں مسئلوں میں مختلف ہے منشا خلاف دونوں مسئلوں میں مختلف ہو ان کی علت اور ہماری علت اور سنیں ہم نے جس علت سے ثابت کیا ہے انہوں نے اسی علت سے نفی نہیں کی اور علت سے نفی کی ہے تو منشا خلاف جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ مختلف ہے ہاں جی کیا کہ جی دوسری قسم وہ اجماع ہے کہ منشا خلاف مختلف ہو منشا ہر ایک کا اپنا اپنا ہو علیحدہ علیحدہ جی ساڈی دال وکھری تے انہاں دے چنے وکھرے اور سنے ہی غور کریں اور ثانی وہ صورت یا وہ اجماع جب ہو منشا خلاف مختلف جی اور ثانی وہ اجماع جب ہو منشا خلاف مختلف دو قسم ہو گئے نہیں اگا چل بلب والو یہ جو اول ہے نا جہاں منشا خلاف ایک ہے یہاں منشا خلاف ایک ہے وہ حجت ہے وہ حجت ہے کا مطلب ہے کہ جے کوئی پہلے مسئلے نو مننے تو پھر دوسرا بھی مننے تو جے پہلے نو نہ مننے تو دوسرے نو بھی نہ مننے اے حجت ہے وچ کسی نو چرل دی اجازت نہیں کہ میں اس کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا میں اس کو نفی کرتا ہوں دوسرے کی نہیں کرتا یہ تھی ہون اجازت کوئی نہیں یہ تھے چونکہ اتفاق ہو چکے ہیں کنہ دا مثال طور تے حنفیاں شافیاں دا کوئی تیسرا بندہ وچ اٹھے ان دی جلد نہ ہوئی ہو تو ورکے کھلر جانے نے سارے لبنا ککھ بھی نہیں کنوں جن دی جلد نہ ہوئی ہو غیر مجلد ہوئے جی تو انہوں ککھ بھی نہیں لبنا ورکے سارے کھلر جانے نے سمجھیو گل ہوا نال اڑ جانے نے کوئی پلے نہیں ہونی جی
تو اول جو ہے وہ حجت ہے، اول حجت ہے حجت اس بارے میں مولوی جی کہ جے کر پہلا مسئلہ مننے تو دوسرا بھی بننا پینا ہے تے جے پہلے دی نفی کرے تے ایتھے ہی رہنا ہے، اس تو اگا پیچھے شرارت نہیں کرنی جی، اے مطلب ہے کہ یہ حجت ہے او، اور دوسرا حجت نہیں، دوسرا اس لیے کہ ساڈی علت وکری انہاں دی، کوئی بندہ ساڈی علت نو نہ منے کوئی رولا نہیں، انہاں دی علت نو نہ منے کوئی رولا نہیں، یہ مطلب ہے کہ ثانی حجت نہیں ہے، چونکہ منشا خلاف ایک نہیں، علیحدہ علیحدہ ہے، جو علیحدہ علیحدہ دوسرے مجتہد کو حق ہے وہ کہے میں یہ علت نہیں مانتا ہوں جی۔ ہاں جی کیا کہ جی دو پہلی جو قسم ہے وہ حجت بن سکتی وہ حجت ہے، وہ حجت ہے حجت یہ ہے کہ اب کسی کو درمیان میں تیسری صورت نکالنے کی اجازت نہیں، یہ حجت بھائی مانا، ورنہ ساڑی اپنے مسئلے انہوں نے اپنے مسئلے، لیکن یہاں تیسری صورت نکالنے کی نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری صورت اور دوسری جو قسم ہے یہ حجت نہیں بن کیونکہ وہاں علت علیحدہ علیحدہ ہے، علت چونکہ علیحدہ علیحدہ ہے اس لیے وہ حجت نہیں ہو، سمجھی تھے گل ہے، جب علت ایک ہوگی تو اب یہ حجت ہے کس چیز میں کہ بھئی ہن تیسرا اتنے وچ کچھ شرارت نہ کرے جی، لیکن جب علت علیحدہ علیحدہ ہے تو اب اس کا انکار کر سکتا ہے۔ توجہ میں نے کیا، اور اول یعنی اجماع وہ کے خلاف اس میں ایک ہے، حجت ہے، اور ثانی یعنی معافی منشا الخلاف مختلف نظر آ رہی نہیں ہے حجت، شاباش شاباش اور اول حجت ہے اور ثانی نہیں ہے حجت، شاباش جی، اول حجت ہے اور ثانی نہیں ہے حجت۔ ہاں جی مثال الاول فيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على اصل واحد، بس آندے نے ٹل لاؤ تاں کتاباں سمجھ آندیاں نے جی، مولوی مشتاق ایتھے ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اول کی مثال یعنی اجماع جو کا عدم قائل بالفصل ہے، اول کی مثال تمام ان مسائل میں بنے گی نکالے ہیں علماء نے مادہ بیانی، یعنی نکالے ہیں علماء نے مسائل فقہیہ ایک اصل پر، قانون ایک ہے، علت شے ایک ہے، اس سے ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے، شفافے کہتے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے، وہ جتنے مسئلے اس قسم کے ہیں کہ علت ایک ہے، علت مسئلے مختلف ہیں، وہ سارے اول اجماع کی مثال ہیں، وہ سارے اول اجماع کس کی عدم قائل بالفصل پہلی قسم ہے جس میں منشا خلاف ایک ہے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اول کی مثال وہ دوجیاں مثالات اگوں ہون گیاں باقاعدہ، پہلے کلی کی مثال قانون دی کہ اول کی مثال وہ مسائل ماد مراد مرجع مسائل واضح معنی کا وہ مسائل ہیں مسائل ہیں جو علماء نے نکالے ہیں ایک اصل پر، ایک اصل پر، اور نکالنے میں نہیں بیان کرنا، یہ نہیں بھی تھلے چکل پھنسے چھکے باہر کڈے نے، لغتاں نے خرا جا بھی انہاں مسئلہ ثابت کیتا، چونکہ ٹل لا کے کڈی دا ہے اس واسطے گویا بچوں کڈیا کسے شے دے جی۔ تو اول کی مثال وہ مسائل ہیں جو علماء نے نکالے ہیں، تخریج کیا ایک اصل پر، ایک علت ایک قانون پر، وہاں عدم القائل وہاں قائل تیسری صورت کوئی نہیں ہے، لہذا اجماع ہو گیا، یا یہ ہے تو یا مثال اول کی، چونکہ دوسرا حجت نہیں وہ ختم ہو گیا، مثال اول کی ان میں کہ نکالا ہے علماء نے اور مادہ بیانی یعنی مسائل فقہیہ، کس پر نکالے ہیں؟ ایک اصل پر اصل پر، جی۔ مثال اول کی ان میں کہ نکالے ہیں علماء نے یعنی مسائل فقہیہ ایک اصل پر، کس پر؟ ایک اصل پر جی۔ مثال اول کی اس میں کہ نکالے ہیں علماء نے یعنی مسائل فقہیہ ایک اصل پر، کس پر؟ ایک شاباش، جا انہاں پہ چلو جی۔ وَنَظِيرُهُ إِلَىٰ ہون اے مثالاں شروع ہون لگی نے جی، ایسے دی منشا جڑا نا اصل ایک کی مسئلے بکھرے بکھرے نہیں جی۔ وَنَظِيرُهُ وَنَظِيرُهُ
إذا أثبتنا أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها قلنا يصح النذر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد الملك لعدم القائل بالفصل. بس اس کی نظیر بتخریج العلماء الاصل واحد، نظیر اس کی جب ثابت کیا ہم نے او پیشہ کہ نہج تصرفات شریعہ سے یہ اصل کو باطل نہیں کرتی بلکہ واجب کرتی ہے ان کی تقریر کو، جی ورنہ وہ عاجز کو منع کرنا لازم آئے گا. اور پیچھے بات ساری گزری سی کہ افعال شریعہ پر جب نہی آتی ہے تو وہ اس کو پکا کرتی ہے، وہ اس کو اصل سے ختم نہیں کرتی کہ اب یہ بالکل ختم ہے. یہ پیچھے بات گزری چنگی پڑھی ذرا یاد کرو. ہاں جی، اور جو تو جمع نہیں سو تو بات پہلو جب پڑھی سی تو ایک باری جی کہ ہم نے جب یہ ثابت کیا کہ نہج کن سے، افعال شریعہ سے، تصرفات شریعہ سے، افعال شریعہ سے، تصرفات بھئی شے شرعی ہے، اوپر آگی نہج، ہم کہتے ہیں یہ اس کو جڑ سے ختم نہیں کرتی بلکہ اس کو پکا کرتی. اس کو اتنے پوری وضاحت آئی ہے. جب ہم نے یہ ثابت کیا کہ افعال شریعہ پر جب کیا آ جائے تو وہ جڑ سے ختم نہیں کرتی بلکہ اس کو پکا کرتی ہے. لہٰذا اب ہم کہتے ہیں کہ یوم نہر کے روزے کی نظر صحیح ہے، یوم نہر کے روزے کی نظر صحیح ہے کیونکہ یوم روزہ شرعی شے ہے، روزہ اس پر نہج آ گئی ہے کہ عید والے دن روزہ، باقی بھی دن نال نے، عید والے دن روزہ، تو ہم کہتے ہیں یہ اس کو جڑ سے ختم نہیں کرتی نہج بلکہ اس کو پکا کرتی. لہٰذا یوم نہر کے روزے کی نظر کیا ہے؟ اب چونکہ شریعت نے روک دیا ہے لہٰذا اس کی قضا کرے گا، اس کی بالفرض رکھ لیا تو نظر ہو جائے گی. یاد آیا مسئلہ؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ کیا کرے، بعد میں اس کی قضا کرے. چونکہ افعال شریعہ سے جو نہج ہے یوجب تقریرہا ہے، سمجھائی، یوجب بطلانہا نہیں ہے. اچھا جب یہ بات ہے، جب یہ بات ہے تو ہم اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جو بے فاسد ہے، جو بے فاسد وہ ہوتی ہے کہ اس میں ایسی شرطیں لگائی جائیں جو جس کا بے تقاضا نہیں کرتی. پیچھے بھی گزرا دو چار باری، بے فاسد وہ ہوتی ہے کہ اس میں ایسی شرطیں لگائی جائیں جو بے کا تقاضا نہیں، جو جس کا بے تقاضا نہیں کرتی، اس کو کہتے ہیں بے فاسد. اس کا توڑنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بے فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے. بے فاسد ملک کا فائدہ عند القبض، اگر مشتری مبیع پر قبضہ کر لے تو ملک ثابت ہو جائے گی. ملک ثابت ہو جائے گی. جب ملک ثابت ہوگی تو آگے تصرف کر سکتا ہے. شرن ہے توڑنا ضروری ہے لیکن نہیں توڑی، آگے اس نے تصرف کر دی ہے تو یہ جائز ہے، چونکہ بے فاسد بعد القبض ملک کا فائدہ دیتی ہے. اے دو مسئلے نہیں، یہ کیوں؟ لعدم القائل بالفصل، کسی نے فرق نہیں کیا کہ بھی میں صوم نہر کے روزے کی نظر کو تو مانتا ہوں اور بے فاسد ملک کا فائدہ دے اس کو نہیں مانتا، اس کا کوئی قائل نہیں ہے، کسی نے فیصلہ فرق نہیں کیا. شوافے کہتے ہیں، وہ پڑھ چکی ہو پیچھے پتر، افعال شریعہ پر جو نہی آتی ہے وہ ان کو بالکل ختم کر دیتی کہ اس کا وجود شرعی ہے ہی کوئی، اس کا چونکہ اس کا وجود شرعی نہیں، لہٰذا یوم نہر کے روزے کی نظر صحیح نہیں ہے اور بے فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی. ہم ان دونوں مسئلوں کو مانتے ہیں، وہ ان دونوں مسئلوں کی نفی کرتے ہیں. اب درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ میں یوم نہر کے روزے کی نظر کو تو مانتا ہوں وہ صحیح ہے لیکن بے فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی. ادھا مسئلہ شفافے دا. اور اس پاسوں کہے کہ میں یوم نہر کے روزے کی نظر کو صحیح نہیں مانتا
لیکن بے فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے، یہ قائل کو نہیں ہے یہ، قائل کوئی تو لہٰذا یہ ہمارا اجماع ہو گیا کہ جو یہ مانے کہ یوم نحر کا روزے کی نظر، صحیح ہے، وہ یہ بھی مانے گا کہ بے فاسد، ملک کا فائدہ دیتی ہے، اور کیونکہ اس پر بھی تو نہ ہے نا، بے فاسد پر وہاں بھی نہ ہے، اور اسی طرح جو بندہ یہ نہیں مانتا کیا کہ یوم نحر کے روزے کی نظر صحیح نہیں، وہ یہ بھی نہیں مانتا کہ بے فاسد کی یہ ملک کا فائدہ دیتی ہے، یہ بھی نہیں مانتا، بھی نہیں دیتی جی آگے سمجھ اے مسئلہ صرف انفیاں دے شافیاں دا نال خود سمجھنا جے پیچھے گزرے جے، اور نظیر اس کی اور نظیر اس کی جب جب ثابت کیا ہم نے ثابت کیا ہم اس بات کو اس بات کو کہ نہج کہ نہ تصرفات شریعہ سے، تصرفات شریعت افعال شریعہ سے فعال شریعہ سے واجب کرتی ہے واجب کرتی ہے، ان کی تقریر کو اے تاکیدہ مشروعیت، ہاں بھی یہ اصلاً مشروع نے اصلاً مشروع وصفاً منع، یاد آیا اصلاً مشروع وصفاً منع، شفافے کہتے ہیں اصلاً منع ہو گئے، ہاں جب ہم نے اس کو ثابت کیا تو ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے نظر یوم نحر کے روزے کی یوم نحر کے روزے اور بے فاسد اور بے فاسد فائدہ دیتی ہے فائدہ دیتی ملک کا عند القبض ہے، قبض باوجہ نہ ہونے قائل بالفصل کے، تو شفاف دومن کو نہیں من دے جی نظیر اس کی جب ثابت کر دیا ہم نے یہ کہ نہج تصرفات شریعہ سے واجب کرتی ہے اس کی تقریر کو، تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے نظر یوم نحر کے روزے کی، اور بے فاسد فائدہ دیتی ہے ملک کا قبض کے وقت باوجہ عدم قائل بالفصل کے، ہاں اور نظیر اس کی جب ثابت کیا ہم نے یہ کہ نہ یہ تصرفات شرعیہ سے فائدہ دیتی ہے واجب کرتی ہے اس کی تقریر کو، تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے نظر یوم نحر کے روزے کے ساتھ، اور بے فاسد فائدہ دیتی ہے ملک کا قبض کے وقت باوجہ عدم قائل بالفصل کے، عدم قائل بالفصل کے اگے جی ولو قلنا ان التعليق سبب عند وجود الشرط قلنا تعليق الطلاق والعتاق بالملك وسبب الملك صحيح، بس اب اور ایک علت بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تعلیق کی تعلیق یہ سبب بنتی ہے شرط کے وجود کے وقت، تعلیق سبب بنتی ہے شرط کے وجود کے وقت، او 10 سال پرانی گل یاد کرو گا بڑا بے انت طالقن ان دخلت الدار، ہمارے نزدیک انت طالقن ابھی بولا ہی نہیں ہے، یاد آیا یہ کب بولا جب دخول دار پایا گیا، تو تعلیق سبب بنتی ہے شرط کے وجود کے وقت، کو گل سمجھ آئی یہ بلا ہے کہ تعلیق سبب بنتی ہے شرط کے وجود کے وقت، ہمارے نزدیک جو حکم معلق ہوتا ہے وہ گویا ابھی وہ بات ہے ہی نہیں ہے، وہ تب ہے جب شرط پائی جائے گی، جب شرط پائی جائے گی، یہ ہمارا قانون ہے۔ شفافے کے نزدیک شفافے کے وہ ابھی سبب ہے، ابھی بھی سبب ہے، آگے رکاوٹ ہے۔ اب چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شرط ہے، شرط نہ مشروط اس وقت پایا جائے گا جب شرط پائی جائے گی، یعنی مشروط کا جملہ گویا اس وقت بولا جس وقت شرط پائی گی، انت طالقن اس وقت بولا جب دخول دار پایا گیا، جی انت حر ان دخلت الدار، تو آزاد ہے اگر تو گھر میں داخل ہوا، تو اب یہ انت حر ابھی ہے ہی نہیں ہے، جب غلام گھر میں داخل ہوگا تو اب یہ ہے، جب شرط پائی گئی تو اب اس نے بولا کہ تو آزاد ہے، سمجھیا؟
اب اس قانون پر وہ مثالیں جڑی پیچھے گزریاں نہیں، اس قانون پر ہم کہتے ہیں کہ طلاق کو معلق کر دیں، اطاق کو معلق کر دیں ملک کے ساتھ، تو ہمارا نزدیک ٹھیک ہے۔ ملک پر معلق کر دیں کس کو؟ طلاق کو اور اطاق کو، یا ملک کے سبب پر معلق کر دیں، تو ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے۔ ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے۔ سمجھیا کہ اطاق اور طلاق کو ملک پر معلق کر دیں، معلق کر دیں یا ملک کے سبب پر معلق کر دیں، تو یہ صحیح ہے۔ یہ صحیح ہے۔ سمجھیا ہمارے نزدیک چونکہ وہ مشروط جو ہے نا وہ حکم تب بولا جائے گا جب شرط، پائی جائے گی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اگر طلاق یا اطاق کو معلق کیا ملک پر یا ملک کے سبب پر، تو یہ وہ ساری مثالیں پیچھے گزریاں نے، تو ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ مثالاں دیکھ پھر شفافی دی گل کرے، دھیان کرے جے۔ او دیکھو لفظ ملک بولے گا نا، لفظ ملک تو یہ نسبت ہے ملک کی طرف، لفظ شراب بولے گا یا تزوج بولے گا تو پھر یہ نسبت ہے کدھر؟ سبب کی طرف۔ دیکھو درو اس نے کہا غلام کو، غیر کے غلام کو، ام ملک تو کا فانت حر کی، ان ملک تو کا فانت حر، اب نسبت کیا کدھر؟ ملک کی طرف۔ تو ہمارے نزدیک جب وہ مالک بنے گا، جب وہ مالک بنے گا، اب اس نے بولا ہے فانت حر، لہذا یہ بندہ جب اس کا مالک بن جائے گا تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ سبب ملک کہ اس نے اجنبیہ کو کہا ان تزوج تو کے فانت طالق، اگر میں تیرے ساتھ شادی کروں تو تجھے طلاق۔ طلاق ہے۔ ہمارے نزدیک انت طالق ابھی اس نے بولا ہی نہیں ہے، جب وہ شادی اس نے شادی کر لی، جی کیا کر لی؟ شادی کر لی، تو اب جو ہے نا اس نے بولا کیا؟ طالق، لہٰذا یہ جملہ بولنے والا جب اس عورت سے شادی کرے گا تو اس کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی۔ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مثالیں یہ پیچھے گزریاں نے بالکل ساریاں عربی باری جی۔ تو ہمارے نزدیک تعلیق سبب بنتی ہے حکم کا، لیکن کب؟ شرط کے وجود کے وقت، یعنی جو معلق ہے نا، معلق یہ اس سے حکم ثابت ہوتا ہے انت طالق سے، انت حر سے، لیکن کب؟ جب کیا پائی جائے گی؟ ان دخلت الدار، ان دخلت الدار، مثال کے طور پر یہ جب شرط پائی جائے گی اس وقت جو ہے نا یہ معلق سبب بنتا ہے۔ پہلے معلق ہے ہی کوئی نہیں، تعلیق میں نہیں معلق، پہلے وہ ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں طلاق کو، اطاق کو کیا کریں؟ معلق کر دیں کس پر؟ ملک کے ساتھ یا تو صحیح ہے، تو صحیح ہے۔ اب اگر نسبت نہ کریں، وہاں مثالیں تھیں، سمجھائی نا جی، کہ اگر اجنبیہ کو کہتا ہے کیا انت طالق، یا کسی کو غلام کو کہتا ہے کیا، تو یہ لغو ہے، یہ کلام، کیونکہ وہ نہ اس کا خامد ہے نہ وہ اس کا مالک ہے جی، یہ کلام لغو ہے جی۔ تو یہاں ہمارے نزدیک یہ ہے، شوافے کے نزدیک چونکہ تعلیق یعنی معلق ابھی سبب ہے، ابھی صرف یہ ہے کہ شرط نے اس کو روکا ہوا ہے، شرط نے پائی جائے گی تو وہ فوراً حکم نافذ ہو جائے گا، لیکن تعلیق سبب ابھی بن گئی ہے۔ اب شفافے جب یہ کہتے ہیں تو لہٰذا اجنبیہ کو یہ کہنا کیا انت طالق، یہ غلط ہے، یہ انت طالق ان تزوج تو کے، یہ غلط ہے، لغو ہے، اس لیے کہ انت طالق اب سبب بن سکتا ہے، اب وہ مالی نہیں ہے۔ اور اسی طرح غلام کو کہا ام ملک انت حر، سمجھے نا جی، ام ملک تو کا فانت حر، فانت حر ابھی سبب ہے، ابھی صرف شرط نے روکا ہے، لیکن ابھی سبب ہے یہ، کیوں؟ اس کو مالک ہی نہیں۔ اس لیے شفافے کے نزدیک
ملک کی طرف یا سبب ملک کی طرف کسی کو معلق کریں تو یہ کلام لغو ہے، ہم کہتے ہیں جائز ہے۔ تو یہ یہاں دونوں باتیں کہ ملک کی طرف ملک پر معلق کریں، جو یہ مانتا ہے وہ سبب پر معلق کرے اس کو بھی مانے گا، جو ملک پر معلق کا قائل نہیں ہے وہ سبب پر معلق کا بھی یہاں قائل بالفصل کوئی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ملک پر معلق ہو تو یہ تو میں مانتا ہوں، سبب پر معلق ہو تو یہ نہیں مانتا، یہ بات نہیں ہے۔ اگر پہلا مسئلہ مانے گا تو پہلے کو نہیں مانے گا، تو اگر سے ملک کی طرف ملک پر معلق کریں، ملک پر جو اس کو مانتا ہے تو سبب ملک پر معلق کرے اس کو بھی مانے گا، اور ملک پر معلق کرے جو اس کو نہیں مانتا وہ سبب ملک پر معلق کرے اس کو بھی نہیں مانتا۔ تو یہاں ایک عدم القائل بالفصل سمجھ آئی اے دو مسئلے۔ تو ہمارے نزدیک معلق سبب بنتا ہے حکم کے نفاذ کا، لیکن کب؟ جب تک شرط نہیں پائے گی گویا یہ کلام کی نے شفافے کے نزدیک ابھی سبب ہے، صرف عدم شرط کے نہ پائے جانے نے اس کو روکا ہوا ہے ابھی۔ چلو جی، اور اگر ہم کہیں بے شک تعلیق اور یعنی معلق او انت تعلقن انت حرن سبب ہے، او عندنا خلافا للشافعی فعندہ معلق بشرط جو ہوتا ہے سبب فی الحال ہے۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ بے شک تعلیق اور معلق کی ہے او انت تعلقن انت حرن ہے، جنہیں جملے نہیں سبب ہیں شرط کے وجود کے وقت، پہلو ہیں نہیں۔ ہم کہتے ہیں اب جب ہم نے یہ علت نکالی تو ہم کہتے ہیں، جب ہم نے یہ قول کر دیا کہ ہمارے نزدیک یہ قانون ہے کہ معلق شرط کے وجود کے وقت سبب ہے، پہلے سبب بھی نہیں ہے، کوئی پہلے بولا ہی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں طلاق کو معلق کرنا اور اطاق کو معلق کرنا ملک کے ساتھ اور ملک کے سبب کے ساتھ یہ صحیح ہے جی۔ اور اگر ہم کہیں بے شک معلق سبب ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، تو ہم کہتے ہیں طلاق کو معلق کرنا اور اطاق کو معلق کرنا ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ یہ صحیح ہے جی۔ اور اگر ہم کہیں یہ کہ یہ نہیں بے شک معلق بے شک معلق سبب ہے شرط کے وجود کے وقت شرط کے پائے جانے کے وقت، یہ وہی گلاں نے جڑی پیچھے ہوئیاں نے ساریاں پتر، ہم کہیں گے کہ طلاق کا معلق کرنا اور اطاق کا معلق کرنا کس کے ساتھ؟ ملک کے ساتھ یا اور سبب ملک کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ چلو میں